جی جی ذاکر صاحب، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، یہ تو بالکل سچائی ہے. ہمیں قرآن ہو حدیث ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھائی سیکھنا ہی صحابہ اکرام سے ہے، فقہ اکرام سے ہے، علماء اکرام سے ہے. ہمیں اپنے منطق اپنے گھوڑے نہیں دوڑانے. جس طریقے سے صحابہ اکرام نے سمجھا اسی طریقے سے ہم نے سمجھنا ہے، جس طریقے سے فقہاء کرام نے سمجھا اسی طریقے سے ہم نے سمجھنا ہے، ان سے ہی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اپنا خود سے تحقیق کا دعویٰ کبھی نہیں کریں گے. کیوں؟ خود سے تحقیق کرنے کی ہمارے اندر نہ تو اوقات ہے نہ علمی صلاحیت ہے اتنی کہ قرآن حدیث ہم خود سے اپنی تحقیق سے سمجھنے کا دعویٰ کر بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ جو علمی صلاحیت ہمارے اندر نہیں، وہ دعویٰ ہم کیوں کریں؟ ہم جھوٹے تو نہیں، ہم وکٹورین اہل حدیث تو نہیں کہ محنت کسی کی لیول اپنا لگا دیں، اس پر کام کسی کا نام اپنا بتائیں ہم. بھائی میرے نبی نے کہا کہ سچ بولو، سچ بولنا مسلمان کا کام ہے، جھوٹ مت بولو، جھوٹ بولنا منافقین کا کام ہے. تو ہم مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اس لیے ہم سچائی دنیا کے سامنے بتاتے ہیں کہ بھائی قرآن حدیث سے تحقیق کرنے کی ہماری اوقات نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی علمی صلاحیت نہیں ہے کہ جو خود سے قرآن ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے بھی غلطی ہو گئی تھی، عمر فاروق سے بھی غلطی ہو گئی تھی، معاذ اللہ عثمان غنی سے بھی غلطی ہو گئی تھی، دو اذانیں انہوں نے شروع کروا دی تھیں. آپ تو مطلب سب کی غلطی پکڑتے ہو بھائی. آپ تو ماشاءاللہ اتنے ایکسپرٹ ہو قرآن اور حدیث میں کہ آپ ہر کسی کے بات کو قرآن حدیث پہ ایسے پرکھتے ہو جیسے آپ نے 25 سال تک قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے، جیسے آپ نے بڑی بڑی تفسیریں چھوڑی ہیں کہ آپ جناب بڑے ٹھیکیدار بنتے ہو کہ ہم پرکھتے ہیں قرآن پہ اور حدیث پہ. جس طرح ٹکے کی کسی کتاب نہیں پڑھی ہوئی ہے، جس کو الف سے بے صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جو عالم اسلام کے اسکالرز ہیں ان کی بات کو میں قرآن پہ پرکھ کے دیکھتا ہوں. یہ آپ آئے ان کی دفاع کرنے تو انہوں ایک پیج لگائے، انہوں سورہ انبیاء کا 11 آیتوں والا پیج لگائے. آپ اس کو عربی متن میں پڑھ کے سنائیے، اس کے بعد میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، یہ سب باتیں بات کی ہے. آپ جو مین ٹاپک چل رہی، اگر آپ اس کے اندر انٹر ہونا چاہ رہی، دفاع کرنا چاہ رہی، تو جب سے پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے منطق گھوڑے ہی تو دوڑا رہے نا شیخ. میں آپ سے کب سے مطالبہ کر رہا ہوں، 1 گھنٹہ ہو گیا. 11 آیتیں آپ پڑھتے یا میرے کو پڑھنے کے لیے بولتے. میں 11 آیتیں پڑھوں گا متن، آپ 21 آیتیں پڑھتے بول کے حلف اٹھا لو. ٹھیک ہے، یہ سب باتیں یعنی کہ آپ یہ مانتے ہو کہ صحابہ اکرام نے نبی کا طریقہ چھوڑا اپنا چلایا. آپ کے نزدیک یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کا دیکھیں تفسیر کچھ اور تھی جو صحابہ نے چھوڑ دی. وکٹورین اہل حدیث نبی کی تفسیر کرتے ہیں، تو بتائیں بھائی نبی کی تفسیر کی ہوئی اور ترجمہ کیا ہوا کون سا قرآن ہے؟ وہ ہمیں بھی دکھا دیں. آپ کے پاس کون سا قرآن ہے آپ کے پاس جو نبی نے آپ کو ترجمہ کر کے دیا بغیر صحابی کے آپ تک پہنچا؟ وہ بغیر فقہاء اکرام کے آپ کے پاس تک آ گیا. اتنا مبارک یار، ہم بھی اس کو ہی مانیں گے بھائی. نبی کی بات کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ہمارے پاس جو بھی قرآن پہنچا، جو بھی حدیث پہنچی بھائی، وہ 3 واسطوں سے پہنچی ہے: علماء اکرام، فقہاء اکرام، صحابہ اکرام. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس جو بھی پہنچی ہے یہ 3 واسطوں سے پہنچی ہے. اب آپ بتائیں میرے پیارے بھائی، ہمیں دکھا دیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کے پاس اگر ہے تو. یہاں پر آپ ایک بات بتا دیے. کیا بتائے آپ؟ ذرا دیکھیے، کیونکہ قرآن مجید سے آپ کی بات ٹکراتی ہے. جیسا فقہاء کرام نے سمجھا ویسا سمجھنا بڑھ رہے ہیں آپ تو، مطلب فقہاء کرام کو دلیل بنا رہے ہیں، لیکن قرآن مجید تو اس کے خلاف جا رہا آپ کی بات پہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا بولے. ویسا سمجھنا، ویسا ایمان لانا جیسا صحابہ کرام ایمان لائے. تو صحابہ سے اگر کسی کی بات میل کھاتی ہے تو وہ لی بھی جا سکتی ہے 100%. اگر کسی کی بات نہیں میل کھاتی ہے تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، پہلے صحابہ کو لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. ایسے تو کئی آپ کو فقہاء کرام بولو یا پھر ایسے کئی محدثین ہیں جن کی بات جو ہے صحابہ سے ٹکرا گئی، تو ہم ان کی بات کو چھوڑ دیے، لیکن دوسری بات کو تو مان لیے جو کہ صحابہ سے میل کھا لی. جی میرے پیارے بھائی دیکھیں، حلف اٹھانے کے لیے تو میں بالکل تیار ہوں، لیکن آپ خود سے تحقیق کا دعویٰ کرتے ہیں میرے پیارے بھائی. تو آپ اس کو پڑھیں، ترجمہ کریں، اس کی تفسیر کریں.
बगैर किसी आलिम को बीच में लाए, ठीक है ना। आप वेट किया जाता है और फिर वो तुम्हें तहकीक करना सिखा देता है। इधर आप तर्जुमा और तफसीर करेंगे पढ़ के, उधर आपके बगैर के मैं इसको आयत को पूरे सफ़े को पढ़ना चालू कर। ये खुद से तहकीक वहकीक की बात में करिए। आप पहले जो पोस्ट लगाए थे 1 घंटे के ऊपर हो जा रहा, आप पढ़ते या मुझे पढ़ने के लिए कहते? कुरान मजीद की जब बात आ रही है तो वहाँ पर आपको भी तो कब से पढ़ने के लिए तो ये मतन, आप बोलो हाँ। जी मेरे प्यारे भाई, जो सच्चाई हमने वो बयान की है, ठीक है ना, जो सच्चाई है वो बयान, आप उसको जो है बखूबी अपने अंजाम तक पहुँचाएं, उस सफ़े को पढ़ें, उसका तर्जुमा करें, उसकी तफसीर करें, फिर आपका भी इल्मी का सलाहियत भी पता चल जाएगी जाकिर साहब। ये खाली आप बात को घुमा रहे हैं इधर उधर, इसके सिवा कुछ नहीं है। आपको अगर कुरान मजीद से मोहब्बत होती, अगर पढ़ते वाकई में, तो आप फ़ौरन कह देते ठीक है भाई चलो कुरान मजीद पढ़ लेंगे, आप 1 सफ़ा पढ़ो मैं 2 सफ़े पढ़ लेता हूँ। आप हल्फ तो उठाइए ना, वो तफसीर क्या है, वो उसका तर्जुमा क्या है, वो तो बाद में गुफ्तगू करेंगे। तफसीर में तो आपको एतराज़ होगा, तर्जुमे में एतराज़ होगा, लेकिन अरबी मतन में तो कोई एतराज़ नहीं है ना। नहीं, या अरबी मतन में भी एतराज़ है आपको? जी मसला तो यहीं पर है ना, झगड़ा तो हमारा यही है कि तुम लोग खुद से तहकीक का जो दावा करते हो, इस दावे में तुमने अपने आप को सच्चा साबित करना है या आज अपने आप को झूठा साबित करना है, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे ऊपर है जाकिर साहब। या तो आज अपने दावे को आप बचा लें या फिर आज अपने आप को झूठा मान करके यहां से चले जाएं। एक्सेप्ट करना है आपको सच्चाई, चाहे जो भी हो। अगर आपके अंदर इल्मी सलाहियत है, खुद से तहकीक करने की सलाहियत है, तो तहकीक करके दिखा दें और अपने आप को सच्चा साबित करके चले जाएं। और नहीं है, ये दावा तुम्हारा झूठा है, तुम खुद से तहकीक नहीं कर सकते, तो आज अपने आप को झूठा साबित करके चले जाएं। ये आपके ऊपर है, कुछ भी कर लें आप। देखेंगे किसकी इल्मी सलाहियत है। आप तो आ रहे हैं मैदान में, आप तो खाली घुमा रहे हैं बात को गोल गोल। आप बोलो मैं 1 सफ़ा पढ़ता हूँ, आप 2 सफ़े पढ़ते, बोलो कबूल हो ना भाई। पहले तो अरबी मतन पे तो एतराज़ नहीं है ना, अरबी मतन पढ़ लेंगे। ये तो आप झूठे होते जा रहे। 1 घंटे के ऊपर हो गया, कब से आपको मैं बोल रहा हूँ, खाली घुमा रहे हैं बात को, घुमा रहे हैं, खाली इधर उधर ले जा रहे हैं। कभी ये टांग पकड़ के खींच रहे हैं, कभी वो हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। अरे कुरान मजीद पढ़ने की बारी आई तो आमन्ना सद्दखना कहो ना भाई। कुरान मजीद पढ़ो, आप 1 सफ़ा पढ़ो मैं 2 सफ़े पढ़ता हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। या फिर मैं 1 सफ़ा पढ़ता हूँ, आप वादा करो मैं 2 सफ़े मतन पढ़ता हूँ। बल्कि इस पर तो एतराज़ नहीं है ना हम लोगों का, इस पर तो इख्तलाफ नहीं है ना। हाँ, वाक़ई में आप हमको झूठा कह रहे हैं और आप सच्चे हैं, तो फिर चलिए आप 1 सफ़ा पढ़ लीजिए, हम 2 सफ़े पढ़ते हैं। या फिर मैं 1 सफ़ा पढ़ता हूँ कुरान मजीद, आप 2 सफ़े पढ़ लो। देखेंगे सच्चाई तो कुरान मजीद और सही हदीस पढ़ने से आती है, ना कि अपना बातिल ख़यास डालने से आती है। जी मेरे प्यारे भाई, देखें हमारा कितनी मोहब्बत है कितनी नहीं, वो मैं आपको पहले ही बता चुका। हमें इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है हनाफ को खास करके, कि अल्लाह ताला ने इनकी मोहब्बत की वजह से ही उलमाओं की तादाद दुनिया के अंदर, सारे मुसलमानों के अंदर सबसे ज़्यादा हनाफ को ही दे दी। हाफिज़ कुरान दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा हनाफ के अंदर ही मिलेंगे आपको। ये देखें, हनाफ के कुरान से मोहब्बत का बहुत बड़ा सबूत है और अल्लाह का हनाफ को पसंद करने का भी एक सबूत है कि इतने आलिमों की तादाद दी है अल्लाह ने, हनाफ को इतनी तादाद दी है कुरान के हाफिज़ों की कि आपके, हाँ, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है। 1 घंटे से बोल रहा हूँ कि कुरान मजीद की 1 सफ़ा आयत पढ़ो, 1 सफ़ा पढ़ लो भाई, मैं 2 सफ़े पढ़ता हूँ, मगर आपकी हिम्मत नहीं हो रही। ये मोहब्बत है आपकी? मुबारक हो फिर ऐसी मोहब्बत आपको। नहीं, जाकिर साहब ये कब तक भागोगे, कब तक भागोगे भाई? मसला जो सुबह से चल रहा है वही चल रहा है। पढ़ना आपको है भाई, पढ़ना आपको है, तर्जुमा आपको करना है, तफसीर आपको करनी है, क्योंकि खुद से तहकीक का दावा आपका है, हमारा नहीं। कुरान हदीस से खुद से तहकीक का दावा आपका और आपकी ज़ुर्रियत का होता है, हम लोगों का नहीं होता। आपको हो क्या गया है जाकिर साहब? भाई दावा जिसका जो होता है उसको अपना दावा सच्चा साबित करना पड़ता है या नहीं? तो आप साबित करेंगे पढ़ के अपने आप को सच्चा, ठीक है ना। ये अब आपके ऊपर है, आप अपने आप को झूठा बना लें या सच्चा साबित करके चले जाएं, कुछ भी कर लें, ये आपके ऊपर है।
الحمدللہ، بارک اللہ، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بولیے الحمدللہ۔ اس پر تو آپ کو ماشاءاللہ سے بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، بارک اللہ۔ لیکن ابھی یہاں پر آپ جو ہے وقت ضائع نہ کرتے ہوئے آپ ایک صفحہ پڑھو، میں دو صفحے پڑھ لیتا ہوں، یا پھر میں ایک صفحہ پڑھتا ہوں، آپ دو صفحے پڑھ لو۔ ترجمہ اور تفسیر میں اختلاف ہے، آپ کا اختلاف ہے اس پر، اور وہ زندگی بھر رہیں گا، لیکن متن میں تو اختلاف نہیں ہے نا۔ میں ایک صفحہ پڑھتا ہوں، آپ وعدہ کرو میں دو صفحے پڑھتا ہوں، بلکہ میں ابھی پڑھ لیتا ہوں آپ سے، 1 گھنٹے کے اوپر ہو گیا راشد بھائی بول کے قرآن مجید، جلدی پڑھ لیجئے نا۔ بھائی میں تو پڑھنے کے لیے تیار ہوں، میں کب منع کر رہا ہوں، لیکن پڑھوں گا آپ کے بعد میں۔ پہلے آپ کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے یا جھوٹا ثابت کرنا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ سچا ثابت کر لیں اپنے آپ کو یا جھوٹا ثابت کر کے چلے جائیں۔ آپ کو اس کو پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے خود سے، پھر تفسیر کرنی ہے خود سے۔ تحقیق کا جو دعویٰ ہے نا، آج آپ یا تو اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے جائیں گے یا جھوٹا مان کر کے جائیں گے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، ٹھیک ہے نا ذاکر صاحب؟ یہ فالتو کا آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں، پڑھنا آپ ہی کو ہے۔ ویسا بولے تو پھر آپ بھی جب سے دعویٰ کریں نا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، حافظہ زیادہ ہے، عالمہ زیادہ ہے، پھر وہ زیادہ ہے تو پھر وہ اگر حق پر ہے تو پھر پڑھ رہے کیوں نہیں آپ؟ شروعات تو کر دیجئے نا شیخ، آپ پڑھ لیجئے، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، بارک اللہ، مبارک بادی بھی ہے، الحمدللہ، اس میں کوئی دہرائی کی بات نہیں ہے، الحمدللہ۔ اگر کسی کو قرآن مجید یاد ہے، اگر کوئی الحمدللہ عالم دین ہے تو مبارک باد ہے اس کے لیے، لیکن آپ قرآن مجید پڑھیے، ایک صفحہ پڑھیے، میں دو صفحے پڑھتا ہوں۔ جی ذاکر صاحب، یہ بھاگنے کا ہتھ کنڈے میں 6 سال سے جانتا ہوں آپ لوگوں کے، سب بیکار ہیں، ٹرائی ہیں یہ سب آپ کی، ٹھیک ہے نا؟ پورا گروپ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی جان نکل رہی ہے، جان بھائی، میں نے اللہ کا کلام لگایا ہے آپ کے سامنے، اور وہ کلام یہ بھاگنے کا ہتھ کنڈے میں 6 سال سے جانتا ہوں آپ لوگوں کے، دعویٰ کرتے ہیں خود سے تحقیق کا، تو کیا اس کی آنکھوں کے آگے؟ راشد بھائی، ترجمہ اور تفسیر میں آپ کا اختلاف ہے اور ہمارا اختلاف ہے، اس کو چھوڑو، بازو رکھو، لیکن عربی متن میں تو اختلاف نہیں ہے نا، عربی متن پڑھ لیں گے۔ آپ بولو ذاکر بھائی، آپ ایک ایک صفحہ پڑھو، میں دو صفحے پڑھتا ہوں، بلکہ آپ حلف اٹھا لو، متن پہ بات، متن پڑھ لیں گے۔ ارے میری جان کہیں کو نکل رہی بھائی، میں تو آپ کو قرآن مجید کی طرف بلا رہا ہوں، پڑھو راشد بھائی، ایک صفحہ پڑھو، میں دو صفحے پڑھتا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں، لیکن آپ تو ہمت نہیں کر رہے قرآن مجید پڑھنے کی، کیوں ایسا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ چلو آپ ایک صفحہ پڑھ لو، میں دو صفحے پڑھ لیتا ہوں، نہ تو میں ایک صفحہ پڑھتا ہوں، آپ کا حافظہ بھی زیادہ ہے، عالمہ بھی زیادہ ہے نا بھائی، آپ کو زیادہ مقام اور مرتبہ ملا، تو چلو آپ دو صفحے پڑھ لو، قبول کر لو ہمارا یہ چیلنج کو۔ جی یہ کون سی بات کر دی؟ حافظ قرآن جو ہے تو وہ ہے، میں نے تو اپنا آپ کو حافظ قرآن ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ذاکر صاحب، ہاں پڑھنا ضرور دوں، قرآن کو ناظرے سے پڑھنا مجھے بالکل انشاءاللہ اللہ کے کرم فضل سے آتا ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہوں، بالکل جانتا ہوں اللہ کے کرم فضل سے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں آپ کو پڑھ کے سنانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن آپ کو پہلے پڑھنا ہوگا، پھر اس کا ترجمہ کرنا ہوگا، اس کی تفسیر کرنی ہوگی، ادھر آپ تفسیر کر کے ہٹیں گے، ادھر آپ کے بغیر کے میں اس کو پورے صفحے کو پڑھنا چالو کر دوں گا، ٹھیک ہے نا ذاکر صاحب؟ میں نے اپنے آپ کو حافظ قرآن کا دعویٰ نہیں کیا بھائی، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں وکٹورین اہل حدیث نہیں ہوں جو میں جھوٹ بولوں گا، میں توبہ مانگتا ہوں جھوٹ بولنے سے بھی، اللہ بچائے، کیونکہ جھوٹ بولنا منافقین کا کام ہوتا ہے، مسلمان کا نہیں۔ میں وکٹورین اہل حدیث نہیں ہوں جو جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاؤں، جھوٹے دعوے کرتا چلا جاؤں کہ بیچارہ خود سے قرآن پڑھ نہیں سکتا پھر بھی دعویٰ کرتا ہے خود سے تحقیق کا، تو کر کے دکھاؤ نا۔
نہیں، موت کیوں آئیں گی بھائی؟ قرآن مجید پڑھنے والوں کو، صحیح حدیث پر چلنے والوں کو موت نہیں آئیں گی، باطل کو موت آئیں گی، جو نقلی جو ڈپلیکیٹ ہے ان کو موت آئیں گی۔ وہ لوگ اپنی بات کو اتنی لمبی لمبی کریں گے لیکن قرآن مجید نہیں پڑھ سکیں گے، ان کے حلق تک نہیں اتریں گا قرآن مجید۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے، بار 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 کہنے کے باوجود آپ قرآن مجید کیوں نہیں پڑھ رہے؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں ایک صفحہ پڑھ لے تو آپ 2 صفحے پڑھتے، بلکہ حلف تو اٹھا لو نا۔ تفسیر میں بھی اختلاف ہے، ترجمے بھی اختلاف ہے، بر رہے متن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ جی ذاکر صاحب، مسئلہ یہاں پر اختلاف کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں پر سچے اور جھوٹے ہونے کا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ مقلدین کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں علماء کی رہنمائی میں ہی چلنا ہے، غیر مقلد کہتے ہیں نہیں نہیں، خود سے تحقیق کرنی ہے، خود سے تحقیق کرنی ہے۔ تو کر کے دکھاؤ نا، اپنی امی وکٹوریا کے کراماتی سافٹ ویئر کا کمال دکھاؤ۔ کیوں، کیا ہوا ذاکر صاحب؟ آپ کی امی وکٹوریا کا کراماتی سافٹ ویئر کو کیا ہوا؟ ہینگ ہو رہا ہے کیا؟ تو ریسٹ لے لو، تھوڑا سا جو ہے اس کو ریسٹور کر کے لے آؤ اپنی امی وکٹوریا کے سافٹ ویئر کو، کہیں پر جا کر کے اس کو رینیول کرا لاؤ، ٹھیک ہے نا، دوبارہ سے اپڈیٹ کر لو، ہو سکتا ہے صحیح سے کام کرنا چالو کر جائے۔ لیکن کرنا تم نے ہی ہے، اس کو پڑھ کے ترجمہ تفسیر تم نے ہی کرنی ہے، اپنے دعوے کے مطابق تحقیق کر کے تمہیں ہی دکھانا ہے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت بہت اچھی بات ہے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کے ذہن کو کھول دے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ حافظ ایسا حافظہ دے ماشاء اللہ سے کہ قرآن مجید کو یاد کرنے والا حافظہ دے اور حدیثوں کو یاد کرنے والا حافظہ دے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ لیکن چلیے، متن پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، تفسیر پر ہو سکتا ہے اختلاف ہے، ترجمے میں ہو سکتا ہے اختلاف ہے، لیکن متن پڑھ لیں گے۔ میں ایک صفحہ پڑھتا ہوں، آپ 2 صفحے پڑھ لیجئے۔ ارے اتنی لمبی آڈیو راشد بھائی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ بول دو ذاکر بھائی آپ ایک صفحہ قرآن مجید پڑھو، میں 2 صفحے پڑھتا ہوں، بلکہ بول دو یہ سب باتیں تفسیر ہے، کون حق پر ہے، وہ سب بعد میں ہم گفتگو کریں گے جب ترجمہ آئیں گا یا پھر جب کوئی مسئلہ آئیں گا، دیکھیں گے کس کا مسئلہ کتاب و سنت کے زیادہ قریب رہیں گا، اس کو مان لیا جائیں گا۔ جی ذاکر صاحب، اب تک جو نا بہت پہلے آپ اس کو، اگر آپ سچے ہوتے، اگر آپ کو موت نہیں بھائی تمہارے لیے بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، تمہارے دعوے وکٹوریا کے سافٹ ویئر کی جان۔ ارے میرے کو کچھ نہیں ہوا راشد بھائی، آپ کو کیا ہوا؟ میں بار بار میری آڈیو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک صفحہ پڑھو، میں 2 صفحے پڑھتا ہوں۔ راشد بھائی، ترجمہ اور تفسیر کی بات بازو رکھو، بر رہا میں آپ بازو رکھیے نا اس کو، ہم متن پہ گفتگو کریں گے۔ آپ ترجمہ کروں گا تو آپ بولیں گے ترجمہ آپ یہاں پر خود سے کرو، ترجمہ تفسیر خود سے کرو، بول رہے ہیں۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں آپ کے، یہ سب آپ جو ہے سو بچنے کے لیے آپ یہ سب باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی سچائی نہیں ہے، مگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے نہیں، یہ میرے کو تکلیف ہو رہی۔ آپ قرآن مجید پڑھیے، اپنے ایمان کو تازہ کریے اور ہمارے کو بھی موقع دیجیے، ہم بھی پڑھیں گے۔ جی جی میرے پیارے بھائی، آمین آمین ثم آمین، اللہ تعالیٰ مجھے اس علم سے اتنی بڑی دولت سے نواز دے بھائی، ثابت کرے اپنے دعوے کو۔ بھاگ کیوں رہے صاحب؟ آپ کی امی وکٹوریا۔ ٹھیک ہے بھائی، پڑھ لو نا، دیکھ لیں گے۔ آپ کو تو میں کب سے قرآن مجید سننے کے لیے تیار ہوں، آپ پڑھیے، قرآن مجید پڑھیے ایک۔ آمین آمین، لیکن یہاں چلیے شروع تو کریے، آپ بولیے میں ایک صفحہ پڑھتا ہوں، آپ 2 صفحے پڑھیے، یا پھر میں بول رہا ہوں نا آپ کو، میں ایک صفحہ پڑھتا ہوں، آپ 2 صفحے پڑھ لو، ترجمہ اور تفسیر کی بات میں کریں گے اپن۔ ذاکر صاحب، یہاں پر کوئی کمپٹیشن نہیں چل رہا، یہاں پر سچا اور جھوٹے سے تحقیق کا۔ تو کیا ہوا، آپ کی امی وکٹوریا کے سافٹ ویئر کو پڑھنا پڑھانا لیکن آپ کا دعویٰ اگر سچا ثابت نہیں ہوا تو بھائی دعویٰ کس کا ہے ذاکر صاحب؟ اچھا آپ خود قبول کر لیں کہ آپ اعلان کریں کہ آپ کا دعویٰ نہیں ہے خود سے تحقیق کا قرآن سے۔ نہیں نہیں، میں ہینگ نہیں ہو رہا ہوں شیخ، میں تو ریڈی ہوں الحمدللہ پڑھنے کے لیے، ہینگ تو آپ ہو رہے۔ آپ بولو نا شیخ، آپ ایک صفحہ پڑھیے، ہم 2 صفحے پڑھ لیں گے، یا پھر میں ایک صفحہ پڑھتا ہوں، آپ تو الحمدللہ بہت زیادہ لمبی لمبی آڈیو ڈال رہے ہیں، آپ تو بڑے ماشاءاللہ علم والے دکھ رہے۔ آپ 2 صفحے پڑھ لو، میں ایک صفحہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے راضی؟ جی ہینگ ہو چکے ہیں آپ اپنے دعوے کو تحقیق نہیں کرتے۔ یہ راشد بھائی بات کو گھمائیے مت، میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ آپ ایک صفحہ پڑھ لو، میں 2 صفحے پڑھ لیتا ہوں، یا آپ بولو کہ ذاکر بھائی آپ ایک صفحہ پڑھ لو، میں 2 صفحے پڑھ لیتا ہوں، خالی عربی متن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ راشد بھائی آپ قرآن مجید پڑھ لیے نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں پڑھ دوں گا قرآن مجید، آپ ایک صفحہ میں 2 صفحے، یا پھر آپ اگر زیادہ
بھیا پڑھنے پڑھانے کا کم ترجمہ اور تفسیر کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو پڑھیں آپ کے اوپر ہے، آپ اپنے اور راشد بھائی تفسیر اور ترجمے کو بازو رکھیے آپ، میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید پڑھ لیں گے نا، میں آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہے میرے پاس، اگر یہ 5 منٹ کے اندر آپ قرآن مجید کہیے پڑھنے کے لیے تو کہیں گے، نہ تو پھر بات کو ختم، ٹھیک ہے چلیے پڑھ لیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے، میں ادباً گزارش کر رہا ہوں راشد بھائی آپ سے کہ آپ 2 صفحے پڑھیے، میں 1 صفحہ پڑھ لیتا ہوں، چلیے یہاں پر بھی آپ کو زیادہ بولنے کا موقع ملتا، اور 2 صفحے میں ماشاءاللہ لمبی 1 ڈیڑھ 2 منٹ کی آڈیو تو بن جائیں گی شاید۔ جی ذاکر صاحب یہاں پر کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، ایک بندہ ہے جو خود سے تحقیق کر ہے کہ سچا اصل میں ہے کون، یہی نہیں راشد بھائی، آپ قرآن مجید پڑھتے یا نہیں پڑھتے، جو آپ اسکین ڈالیں، صرف متن میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ وہ 1 صفحہ پڑھیے، میں 2 صفحے پڑھ لیتا ہوں، یا پھر بولیے کہ نہیں بھائی نہیں پڑھتا ہوں، میرے پاس صرف 5 منٹ ہے، وقت برباد مت کریے اپنا بھی اور میرا بھی۔ اجی کیوں پڑھیں گے، یہاں پر قرآن پڑھنا پڑھانے کا کمپٹیشن ہی نہیں ہے، یہاں پر تو جھگڑا ہمارا یہ ہے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اور کون لوگ۔ ذاکر صاحب پورا گروپ آپ کا نظارہ دے گی کہ اگر دیکھ لیں گے راشد بھائی، وہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے یہ تو بعد میں پتہ چلیں گا، لیکن قرآن مجید پڑھ لیجئے آپ، ٹھیک ہے تو آپ بول دیجئے بھائی میں نہیں پڑھتا ہوں بول کے بول دو نا، پھر بات ختم، میرا بھی وقت خراب ہو رہا ہے، 1 گھنٹے کے اوپر ہو گیا بھائی، آپ سے 1 گھنٹے سے بول رہا ہوں، آپ 1 صفحہ پڑھو میں 2 صفحے پڑھتا ہوں، یا آپ 2 صفحے پڑھ لو میں 1 صفحہ پڑھ لیتا ہوں، الحمدللہ دیکھنے دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ ہم تو قرآن مجید پڑھنے تیار ہے، جو اینگل سے آپ کمپٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں الحمدللہ اس اینگل میں الحمدللہ ہم کمپٹیشن کرنے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ، بارک اللہ۔ ہمارا تو اختلاف یہاں پر ہے نا، خود کے دعوے پر تقلید اور تحقیق کے مسئلے پر اختلاف ہے۔ ہم؟ آپ کا دعویٰ خود سے تحقیق کا ہے، ہمارا دعویٰ تقلید کا ہے۔ ہم دے کہ آپ خود سے تحقیق کا دعویٰ کر دیتا ہے، نکالنا سکھا دیتا ہے۔ راشد بھائی میرے حساب سے آپ جواب دیجئے کہ آپ قرآن مجید پڑھیں گے 1 صفحہ یا نہیں پڑھیں گے، اور اگر آپ تخلید کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو میں بھی تیار ہوں اس کے اوپر۔ تو ابھی پتہ چل رہا ہے، یا پھر بھائی میرے سوچنے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے مجھ سے، آپ شیطان ہو بھائی، یا تو میں غلطی پہ ہوں، میں آپ کو انسان سمجھ رہا ہوں لیکن آپ شیطان ہو، اور میں نے قرآن کا صفحہ نہ لگا کر کوئی لاہول پڑھی ہو جس سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہو۔ نہیں دیکھیں گے، وہ تو وقت پتہ چلیں گا جب گفتگو آئیں گی کہ کون فقہا اور ائمہ کی مخالفت کرتا ہے، وہ تو بعد میں کوئی مسئلے پہ انشاءاللہ بات ہوگی تو وہ بات دیکھا جائے گا، لیکن آپ قرآن مجید پڑھ، راشد بھائی آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، جو صفحہ آپ نے لگایا یا نہیں پڑھ رہے ہیں بتا دیجئے، نہیں پڑھ رہے تو بات ختم کر دو، کہیں نہیں غلطی پہ اگر آپ بھی ہے تو آپ کی اصلاح ہو جائیں گی، اگر میں بھی ہوں تو میری بھی اصلاح ہو جائے گی، آپ پر شیطان ہے تو بھی چلے جائیں گا، مجھ پر شیطان ہے تب بھی چلے جائیں گا، قرآن مجید پڑھ لیں گے 1 صفحہ۔ جی ذاکر صاحب دیکھیں، ابھی کسی مسئلے پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی جو، لیکن آپ شیطان ہو، اور میں نے دھوکے سے جس صفحے کو بھیجا ہو میں اس کو قرآن سمجھ رہا ہوں اور سمجھ کے لاہور بھیج دی ہو آپ۔ بات تحقیق کی نہیں ہو رہی ہے، میں نے آپ کو 10 سے 15 مرتبہ کہہ دیا کہ بھائی تفسیر اور ترجمے کو بازو رکھیے، یہاں پر متن پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، متن پڑھیے، آپ 1 صفحہ پڑھیے میں 2 پڑھ لیتا ہوں، یا آپ راشد بھائی کون انسان ہے کون شیطان ہے، اگر آپ پر شیطان چڑھ گیا یا مجھ پر شیطان چڑھ گیا تو قرآن مجید پڑھنے سے چلے جائیں گا انشاءاللہ، ہمارا ایمان یقین ہے الحمدللہ، تو آپ 2 صفحے پڑھ لیجئے الحمدللہ، یا پھر ہو سکتا مجھ پر شیطان آیا ہوں گا میں 2 صفحے پڑھ لیتا ہوں، آپ 1 صفحہ پڑھ لیجئے نا، آپ پر اگر جی ذاکر صاحب بتا دیجئے، یہ میں نے قرآن کا صفحہ بھیجا ہے یہ کوئی لاہور پڑھ دی ہے؟ آپ انسان ہیں سچ ہے کہ یہ ایک بندہ خود سے تحقیق کا دعویٰ کر وکٹورین اہل حدیثوں کے نہیں ہے ذاکر صاحب؟ جی ذاکر صاحب دیکھیں، مسلمان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی قرآن سے، لیکن شیطان کو ہوتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ شیطان ہیں، کیونکہ مسلمان تو آپ اپنے دعوے کے خیر مجھے سمجھ میں آ گیا، آپ کے جو 101 منٹ 3 سیکنڈ کی آڈیو ہے، 41 سیکنڈ کی آڈیو ہے، میں آپ کو بار بار اصرار کرنے لگا بھائی پڑھ لو، دیکھ لیں گے کہ کس کے اوپر شیطان ہے جو پڑھنے نہیں دے رہا، کس کے اوپر چکے، یا پھر میں اپنا وقت کافی خراب کر لیا میں زندگی۔ دیکھیں ذاکر صاحب، یہ بات روزے روشن کی ٹھیک ہے نا، یہ ثابت کر چکا میں
اس سے تحقیق کر، اس لیے اللہ حافظ۔ دیکھو ذاکر صاحب، ٹھیک ہے نا، تو آپ جائیں انگلش سافٹ ویئر اپنے اندر ایکٹیویٹ کرا کے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد راشد صاحب ویسے ہی ٹھیک ہے تو حضرت رشیدہ بیگم ہینگ تو تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت ہے بھائی؟ خوش ہیں؟ اچھا بھائی، راشد صاحب سے آپ قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں جبکہ قرآن مجید منسوخ ہے، ان کے لیے کیسے پڑھیں گے؟ قرآن مجید منسوخ ہے، اصول شاشی اور کرخی اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ ایک عالم آدمی ہیں، ان کو معلوم ہے، اپنے فقہ کے ماہر ہیں، اس لیے وہ قرآن کو چھوتے بھی نہیں۔ پڑھیں گے کیسے؟ منسوخ ہو گیا بھائی جی، خبردار ان کو کہا پڑھنے کے لیے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں یہ قرآن کو کیا یاد کریں گے؟ یہ ملکہ وکٹوریہ کو اتنا بولتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے یاد کرتے کرتے بیچارے لوگ تھک جاتے ہیں، تو قرآن کو کیا یہ لوگ پڑھیں گے؟ یہ تو ملکہ وکٹوریہ ہی کو یاد کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ علیکم السلام بھائی، خیریت ہے؟ اچھا بھائی دیکھیں، آپ ہمارے ایک ساتھی ہیں، بات کر رہے تھے، شاید ذاکر صاحب ان کا نام ہے، راشد صاحب کو جو انڈیا کے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے۔ ارے بھائی، قرآن ان کے لیے منسوخ ہے، کیسے پڑھے گا؟ آپ بتاؤ، منسوخ چیز کو وہ دیکھے گا بھی نہیں، اس کے لیے تو جرم ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا، پڑھ لے گا تو گنہگار ہو جائے گا، اور لکھا بھی ہوا ہے کہ عامی آدمی ہاں وہ قرآن اور تفسیر یہ دیکھے گا، اس کے لیے جو ہے وہ حرام ہے دیکھنا۔ تو حرام کام کیسے کریں؟ وہ جانکار انسان ہے، وہ ایسا عمل نہیں کر سکتا۔ قرآن دیوبندی کے لیے منسوخ جی، اپنے اصول سے وہ کیسے پھر جائے؟ آپ لوگ ایسے ہی زیادتی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اللہ ہدایت دے، آمین۔ اور ایک اور بات، آپ ٹیک کریں بھائی، جس سے بات کر رہے ہیں آپ اس کو ٹیک کریں تاکہ پتہ پڑے۔ کہتا ہے شرف دیا ہے، ابے اس کو تو شرف کہتا ہے؟ ہاں، لعنت ہے، پھٹکار ہے تیرے اوپر، تقلید کی لعنت۔ ہاں، جیسے یہودیوں نے اپنے علماؤں کو، درویشوں کو، اپنے بڑوں کو، ہاں اپنے بڑوں کو رب بنا لیا۔ زبان سے رب نہیں بنایا، زبان سے رب نہیں بنایا، اپنے علماؤں کی پوجا شروع کر دی۔ ہاں، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس کو تمہارے بڑوں نے، یہودیوں کے بڑوں نے حلال کر دیا۔ ہاں، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کہا اس کو تم نے حلال کر دیا، جس کو حلال کہا اس کو تم لوگوں نے حرام کر دیا۔ یہ اکابر پرستی کی لعنت ہے تیرے اوپر، پھٹکار ہے۔ یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چل کے، جیسے انہوں نے اپنے علماءوں اور درویشوں کی پیروی کر کے ان کو خدا مان لیا، ان کو رب مان لیا، تم نے بھی ابو حنیفہ اور تمہارے بڑے بھی، ہاں یہ جو بڑے ہیں نا، فتاوی حرام گیری، سیکسی زیور والے، اور یہ قدوری والے، اور یہ رد المختار، در مختار، سیکس سے بری ہوئی کتاب ہدایہ، تم نے ان کو رب بنا لیا ہے۔ تمہارے رب یہ ہے، تمہارے علماء، تمہارے درویش، تمہارے پیر، ہاں ان کو پوجنا شروع کر دیا ہے، رب بنا دیا ہے۔ لعنتی، یہ لعنت ہے، شرف نہیں ہے۔ جس کو تو شرف بول رہا ہے یہ لعنت ہے، پھٹکار ہے تیرے اوپر۔ علیکم السلام۔ اور دوسری بات، تیرا منہ ہے، شکل ہے تحقیق کرنے کی۔ ابے تو مقلد، جاہل، امام کا محتاج، امام کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پہ پلنے والا بھکاری، بھیک منگائے تو، تیری اوقات کیا ہے؟ تو تحقیق کر دے گا۔ مقلد کے لیے امام کا قول حجت ہے۔ ہاں، جو امام کا قول رد کرے اس کے اوپر ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو۔ تیرے اصولوں کی کتاب میں اصول لکھے ہوئے ہیں یہودی، تیرے اصولوں کی کتاب میں اصول لکھے ہوئے، تو تحقیق کرے گا؟ تیری شکل ہے تحقیق کرنے کی؟ ابے کھٹمل، کھچر، چلر کہیں کے، تو مقلد، جاہل، حیوان سے بدتر، شیطانی وسوسوں پہ چلنے والا، قیاس اور رائے تیرا مذہب، قیاس والا مذہب اپنے پاس رکھ۔ یہودیت گروپ میں نہیں پھیلا، ہندو آج کھول کے پھاڑ دوں گا تیرے کو، آج ایسا پھاڑوں گا، ایسا گھسیٹوں گا تو یہ گروپ میں تیرا دبر بندی پورا مذہب بھی جمع ہو جائے گا، نہیں چھڑا سکے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بارک اللہ۔
اچھا تو یہ بات ہے، اسی لیے میں ان کو اس سے پہلے بھی جب طلاق کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی ہماری، جب ان کو میں بولا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 پڑھیے، بولے تو اتنے 100 بار بولنے لگے مگر نہیں پڑھے۔ اب صبح میں جو ہے سو غالباً 9:45 سے یا 10 بجے سے یا 9 بجے سے غالباً 1 گھنٹہ بولتے رہا، اصرار کرتا رہا، بھائی پڑھ لو قرآن مجید، آپ 1 صفحہ پڑھو میں 2 صفحے پڑھتا ہوں، نہیں تو آپ 2 صفحے پڑھ لو میں 1 صفحہ پڑھتا ہوں۔ بھائی متن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی لیے انہوں نہیں پڑھ رہے تھے قرآن۔ اچھا نہیں معلوم تھا پیر افغانی صاحب میرے کو، اچھا کرے آپ انفارم کر دیا، نہیں بولتا ہوں دوبارہ، میں ان کے منہ کو بھی نہیں لگتا ہوں۔ ہم تو سنتے تھے کہ حدیث منسوخ ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن بھی منسوخ ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت آپ جو ہے بتا دیے۔ ہم تو جانتے تھے کہ یہ حدیث کو صرف منسوخ کیا کرتے تھے، لیکن ان کو ملکہ وکٹوریہ بہت یاد آتی ہیں۔ کیا یہ کب جا رہے ہیں انگلینڈ ان کو لانے کے لیے؟ یہ ذرا بتائیں گے راشد صاحب؟ جی میرے بھائی، دیکھیں ان کی جو مقدس کتاب ہے الکرخی اور شاشی اصول کی، اس میں انہوں نے قرآن کو منسوخ کر دیا ہے۔ ہاں خیر سے، کیونکہ ہدایت بنا ڈالی، کل قرآن ہدایت کی مانند، قرآن کی مانند وہ ہدایت ہے۔ اب حدیث کا جہاں تک مسئلہ ہے، اس میں کریں گے تعویل اور اپنے ملاؤں کی وہ ترہات اور بکواسات، اجتہادات وہ پیش کریں گے۔ جی حدیث وہ منسوخ نہیں، بلکہ اس میں تعویل ہوگی۔ قرآن مجید وہ ہے منسوخ، اللہ کا کلام۔ جی آپ ان کو قرآن پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ پڑھیں گے، گنہگار نہیں ہوں گے ایک منسوخ چیز کو؟ بتاؤ، آپ بتائیں۔ جی میرے بھائی، آپ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث، اس میں شریعت مکمل نہیں ہوا۔ دیوبندی کہتے ہیں شریعت کہاں مکمل ہے؟ ان کے کتب میں۔ کس نے مکمل کیے؟ کس نے سارا مدون کر دیا؟ امام الجلیل ابا حنیفہ نے۔ اب آپ آتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن منسوخ ہے، وہ پڑھیں گے؟ ایسا نہیں کریں، آئندہ ایسا نہیں کریں۔ ایک حرام عمل دیوبندی کیسے کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں روزے میں تھا، اب روزے میں تھا دیوبندی ہے، وہ کیا کرے؟ حرام کام تو نہیں کر سکتا، مستی آ گئی، کیا کرے؟ پھر وہ مٹ مارے۔ دیکھیں مستی بھی نکل گئی، حرام کام بھی نہیں ہوا، اور روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ مسائل تمہارے قرآن میں اللہ پاک نے جو اتارا ہے ہمارے کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس میں حل نہیں ہے۔ حل کہاں ہے؟ ان کے فقہ میں۔ تو قرآن منسوخ ہوا یا نہیں ہوا؟ منسوخ ہوا۔ جی آپ آئندہ خیال رکھیں میرے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یہ معاملہ ہے، ارے نہیں معلوم تھا میرے کو، یہ پورا معاملہ ہے سو قصہ اصل میں، اسی لیے نہیں پڑھ رہے تھے قرآن۔ اتنے مرتبہ بولا، اللہ گواہ ہے، اتنے مرتبہ بولا، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں گنا نہیں سکتا ہوں آپ کو۔ آپ جا کے اوپر میری وائس کو چیک کر سکتے، 9 بجے 9:15 بجے سے۔ ارے اتنے مرتبہ بولا پڑھ لو قرآن، 1 صفحہ پڑھو، میں تو اسی لیے نہیں پڑھ رہے تھے۔ نو اللہ رحم کرتے بھائی، بابا قرآن کو منسوخ، قرآن کیسا منسوخ ہو گیا بھائی؟ پھر ان لوگوں رمضان میں اچھا قرآن نہیں پڑھ کے یہ کام کرتے رہتے کیا؟ اچھا نہیں معلوم ہے، بہت سیدھا معلوم کرنا پڑتا پھر ان لوگوں سے بات کرنا بولے تو۔ جی میرے بھائی، قرآن مجید میں مسائل دیوبندیوں کو نہیں ملے، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ الہدایہ، قرآن کی مانند، کل قرآن بنا دیا۔ جی اب اس پہ عمل کریں گے۔ اب دیکھ لیں آپ، ایک شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہے دیکھ کر، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن مجید دیکھ رہا ہے، فتویٰ کیا ہے؟ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ ہاں، منسوخ چیز کو دیکھ کر پڑھ رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب نماز اگر پڑھ رہا تھا اور کوئی سامنے کوئی عورت کھڑی تھی، اس کے فرج کو تاک کے نماز پڑھ رہا تھا، نماز ہو گئی، دیکھا خیر سے اس کی نماز ہو گئی۔ اور بعد میں یہ بھی تو ہے کہ پیا ہوا تھا، خوب پیٹ بھرا ہوا ہے، اب کیا کرے؟ تشہد میں تھا، پات دے، اس کی نماز ہو گئی۔ یہ مسائل قرآن میں اور حدیث میں کہاں حل ہیں بتاؤ؟ تو اس لیے قرآن اور حدیث ان کے لیے معتبر نہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو، کتنے بھلے لوگ ہیں، ان کو قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، غلط بات ہے بھائی، غلط بات ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جس نے قرآن تلاوت کی ہے، اس سے گزارش ہے کہ پہلے قرآن کی تجوید تھوڑی سی ٹھیک کریں۔ یہ خاء قاف میں فرق نہیں کر پا رہے بیچارے،
اور ہا اور ہا میں بھی فرق نہیں کر پا رہے، اس لیے اسے ترجمہ بدل جاتا ہے، یہ لحن جلی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی خیریت ہے؟ خوش ہیں؟ بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک چیز منسوخ ہے، لحن جلی ہے اور لحن خفی ہے، آپ ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ منسوخ چیز کو اچھی طرح سے پڑھنا، اس کو پڑھیں گے آپ نماز میں، نماز دیکھ کر پڑھیں، قرآن کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، وہ نماز نہیں ہوگی۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک ایسا عمل جس کو دیکھنا حرام ہے، اس سے نماز بھی نہیں ہو جاتی، اس کو اصلاح کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا۔ بھائی اس دور میں آپ قرآن کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث، جبکہ قرآن منسوخ ہو گیا، حدیثوں میں تعویل کر دی دیوبندیوں نے۔ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بندے، قرآن تھوڑا سا صحیح سیکھو، میں یہ کہہ رہا ہوں غلط پڑھا، وَكَمْ قَسَمْنَا، یہ نہ ہا کو پڑھ سکتے ہیں نہ خا سے ہی پڑھ سکتے ہیں، خا الگ ہے۔ ارے بھائی ہم تو چھوٹے موٹے طالب علم ہیں، بار بار اصرار کر رہے، انہوں نہیں پڑھے راشد بھائی، آپ جا کے 9 بجے 9:15 سے آڈیو سنیے پلیز، اور اس کے بعد میں آپ ہم سے گفتگو کریے۔ ہم تو کوئی عالم نہیں ہے نہ کوئی، اگر ہماری غلطی جاری تو الحمدللہ ہم تو آپ کو کہیں گے شکراً، بارک اللہ، جزاک اللہ خیر، آپ ہماری غلطی نکالے، بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کے لیے بہت بہت شکریہ۔ مگر ایک مرتبہ آپ پڑھ کے سنا دیجیے نا شیخ، بس ایک مرتبہ آپ اپنی اصلاح کر لیں گے۔ اور ہوئی تھی کہ اگر میں ایک صفحہ، آپ نے وہ مقولہ سنا ہوگا، المرء یقیس علی نفسہ، آپ نے جو کچھ مجھے کہا ہے اپنے آپ پر قیاس کیا ہے نا، تو قیاس منع تو نہیں ہے، شیطانی قیاس آپ کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ کہتے ہیں فتنہ اصول کرخی یا اصول شاشی۔ اچھا ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کو ابتدائی طالب علم ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ ایک کام کو پہلے سیکھے، پھر اس کے بعد چیلنج اور مناظرہ وغیرہ کرے۔ یہ ایک ہی مسئلے پر اگر آپ کو پہلے تحقیق حاصل ہو جائے، اس کے بعد قاف کو نہیں پڑھا، وَكَمْ قَصَمْنَا ہے، وہاں پر قاف ہے۔ اس طرح وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ پڑھا، وَمِنْ قَرْيَةٍ ہے، یہ 2 غلطی ہیں، اور اسے ایک پہلے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، شکراً، جزاک اللہ خیر حافظ صاحب، بہت بہت شکریہ رہنمائی کرنے کے لیے، تنقید نہیں کرے آپ، جزاک اللہ خیر۔ مگر وہ جو صفحہ میں پڑھا، آپ ایک مرتبہ پڑھ کے آڈیو ڈالیے تاکہ میں بھی قرآن مجید نکال کے سنتے ہوئے چیک کر لوں کہ میں کہاں پر قاف کی جگہ قاف پڑھا، اور اس کو ٹیلی کر لوں کہ ہاں واقعے میں یہ ایسا پڑھنا ہے۔ سننے سے بھی کیا ہے، قرآن یاد ہو جاتا ہے اور اچھے تلفظ بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ریکویسٹ بھی کرا تھا میں کہ آپ تھوڑا سا اپنے، اگر آپ ان کو جانتے پہچانتے ہیں راشد صاحب کو، تو ان سے کہیے کہ بھئی انہوں اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ بھائی آپ اچھی طرح سے آڈیو سن لیں، آپ نے آتے ہی کیا کہا؟ مجھے جاہل کہا، شیطانی قیاس کی نا، میں نے کہا شیطانی قیاس آپ کر سکتے ہیں، منع نہیں۔ ہاں دیکھیں، یہ ہے دیوبندیت اصل جو آپ نے ظاہر کی، شاباش ہے بھائی، سلوٹ